اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، ناظرین اور تمام دوست احباب اور ویورز، السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہمارا ٹاپک ہے جھٹکے لگنا، بچوں کو جھٹکے لگنا یا نیند میں ڈر جانا۔ اس بیماری کی وجوہات جانیں گے، اس بیماری کے جانیں گے کہ نقصانات کیا ہیں، اس بیماری کا ہومیوپیتھک میں علاج کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، کس طرح کے جھٹکے بچوں کو لگ سکتے ہیں اور ان سے آنے والی مزید پیچیدگیاں کیا ہوتی ہیں، اس سب پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی سب ویڈیو آپ کو مل سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں، اور ہمارے لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں دوسرے بھی۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ بچوں کو جھٹکے لگتے کیوں ہیں، کن وجوہات کی وجہ سے لگتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ ان میچور ہوتا ہے، یعنی جب پریگننسی ہوتی ہے تو والدہ کے پیٹ میں بچے کی صحیح نشو و نما ہونے کی وجہ سے بھی بچوں کو جھٹکے لگتے ہیں، یعنی ان میں کمزوری ہوتی ہے، کمزوری کو وہ نیند میں برداشت نہیں کر سکتے، یہ جاگتے ہوئے بھی یہ جھٹکے لگتے رہتے ہیں۔ وہ اکثر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، ان کے اندر کی کمزوری ان کو جھنجھوڑتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جھٹکوں کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں، یعنی جھٹکا ایک علامت ہے۔ جیسے بخار میں جسم گرم ہو جاتا ہے، ایسے ہی اندر کی اندرونی کمزوری کی وجہ سے جسم ایک جھٹکے یا پھڑکن کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ 1 منٹ میں کئی دفعہ ہو سکتے ہیں یا 24 گھنٹوں میں 3 سے 4 دفعہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جتنے کم ہوں گے اتنا خطرہ کم ہوتا جائے گا، اور جتنے یہ بڑھتے جائیں گے 1 گھنٹے میں 60 جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں۔ آج ہم خصوصاً بچوں کے ہی جھٹکوں پر بات کریں گے، کیونکہ بڑوں کے جھٹکے بھی لگتے ہیں، بچوں میں بھی لگتے ہیں، اور پٹھوں کے پھڑکنے کے بھی واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم بچوں کے پھڑکنے ہی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ میڈیسن جو بتائی جائے گی یہ بچوں کے پھڑکن ہی کی وجہ سے استعمال ہو سکتی ہے، کیونکہ سمٹم بدلنے والے بڑوں کے سمٹمز اور بچوں کے سمٹمز میں میڈیسن تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کے سمجھنے سے ایک ہی میڈیسن کو استعمال کر لیتے ہیں کہ جھٹکے لگنے کی یہ میڈیسن ہے، بچوں میں ہے، بڑوں میں ہے، بزرگوں میں ہے، جس میں بھی ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں میں صحیح نشو و نما نہ ہونا، یعنی کہ ڈلیوری کے بعد صحیح نشو و نما نہیں ہوتی، صحیح خوراک نہیں ملتی، جس کی وجہ سے اندرونی کمزوری رہ جاتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کمزوری جا کے جھٹکنوں اور پھڑکنوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور بچوں کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ عموماً والدین اس بات کو اکثر اگنور کر جاتے ہیں، لیکن جب بچہ چلنے پھرنے کی عمر میں آتا ہے تو وہ چل پھر صحیح نہیں سکتا، جس کی وجہ سے معلوم ہوتی ہے کہ بچے کو تو جھٹکے لگتے ہیں اور بچہ کمزور ہے، بول نہیں پا رہا اور بولنے میں لیٹ ہو گیا ہے۔ 15 مہینے سے اسے بولنا چاہیے تھا 1 لفظ، 3 مہینے تک 2 لفظ، اسے 3 سال تک اسے 2 لفظ تو کم از کم ماما پاپا ابو امی یہ جوڑ کر آنے چاہیے تھے، لیکن نہیں آ رہے، تو پھر جا کے اس کی ڈائگنوزنگ ہونی شروع ہوتی ہے کہ بچے کو جھٹکے یا پھڑکنے لگتے ہیں، اور پھر اس طرح ہم والدین اکثر پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ جھٹکوں یا پھڑکنوں یا بچوں کے اکثر ڈر جانے کو عام وجوہات سمجھتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی خاص غور نہیں کرتے۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈلیوری کے درمیان کوئی مس ہیپ ہو جانا، کوئی مسئلہ مسائل پرابلم سا کوئی سچویشن کریٹ ہو جانا، جانے کہ
آکسیجن بچے کو فوری طور پہ چاہیے تھی وہ نہیں مل سکتی، جس کی وجہ سے بچے کا رنگ زرد پڑ گیا، نیلا ہو گیا، یا ہو سکتا ہے کہ ڈلیوری کے دوران کوئی دماغی دباؤ بچے پہ پڑ گیا ہو۔ یہ ان وجوہات کی وجہ سے بھی بچے کو جھٹکے یا پھڑکن وغیرہ لگ سکتی ہے۔ ایک حصے میں بھی ہو سکتی ہے، پورے جسم میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے والدین میں مروسی۔ اکثر والدین میں جھٹکے یا پھڑکنے ہوتی ہیں، یعنی کہ والدین میں راشا وغیرہ ہو جاتا ہے، کانپنے کی علامت آ جاتی ہے کچھ عرصے بعد کمزوری کی وجہ سے، یعنی کہ 50 سال میں، اور والدین میں یہ مروسی ہوتی ہے، جینسی پرابلمز، وراثت، اور اس وجہ سے جب بچوں میں بھی یہ وراثت آ جاتی ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا فوری طور پہ علاج کیا جائے تاکہ یہ زیادہ بڑھ نہ سکے۔ اگر یہ بڑھ جائے تو مرگی کے دوروں کی طرف یا نفسیاتی مریض بھی بچے بڑے ہونے تک بن سکتے ہیں، اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو سکتے ہیں، اور بولنے سے بھی قاصر رہ سکتے ہیں، اور گونگا پن بھی بچوں میں آ سکتا ہے، بہرا پن بھی آ سکتا ہے، کیونکہ شروع ہی سے اگر تھوڑی بہت کمی کوتاہیاں ہیں بچوں میں تو وہ پوری کر لی جائیں تو بچے صحیح نشو و نما کرتے ہیں۔ اگر کوئی رہ جائے تو یہ کوئی پاؤں یا اس طرح پولیو وغیرہ کا بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ ان تمام وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہومیوپیتھی کی کچھ میڈیسن آپ سے ڈسکس کریں گے، جن کو آپ استعمال کر کے، اور ہاں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچوں میں اگر 2 یا 3 سال کے بچہ ہو گیا ہے تو اس کے پیٹ میں اگر کیڑے ہیں، 5-7 سال کے بچے کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو ان کیڑوں کی وجہ سے بھی بچوں کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور تقریباً جو بچوں کو جھٹکے لگتے ہیں وہ 50% ایسے ہی کیس آئے ہوتے ہیں جن میں بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے بچوں کو جھٹکے لگتے ہیں اور والدین تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے آپ بچے کا اپنے معالج سے صحیح طریقے سے علاج بھی کروائیں، اور ٹریٹمنٹ بھی کروائیں، اور ڈائگنوز بھی کروائیں کہ یہ جھٹکے پھڑکنے اصل کمزوری کی وجہ سے ہیں یا پھر یہ کسی وراثتی طور پر ہیں یا بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہونے کی وجہ سے ہیں۔ ہم جو آپ کو نسخہ بتانے جا رہے ہیں یہ اگر بچوں میں کسی قسم کے بھی پھڑکنے یا جھٹکے ہیں تو ان پر سب پر انشاءاللہ 100% کامیاب ہوگا، اور آپ اسے ضرور استعمال کریں۔ آج ہم سب سے پہلی میڈیسن ہومیوپیتھک میڈیسن بتا رہے ہیں یہ سائنا ہے۔ سائنا 30 میں ہم استعمال کریں گے۔ سائنا کے آپ کسی بھی ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور سے اس میڈیسن کو لیں، 30 میں لیں، اور 30 میں لیں کیوں نہ اسے کیو میں یا 3x اور 6x یا 1m یا 200 میں ہرگز نہیں لینی، 30 میں ہی لینی ہے۔ جو میڈیسن کی پوٹینسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہی اصل میں دینے سے بچوں مکمل صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری میڈیسن ہے کیوپرمیٹالکم، کیوپرمیٹ بھی اسے کہ بولتے ہیں۔ کیوپرمیٹ کو بھی 30 طاقت میں لیں۔ یہ دونوں میڈیسن سائنا اور کیوپرمیٹ کو 30 طاقت میں لے کر ان کے 10 ml لے کر کمبینیشن یا ایک مکسچر کسی چھوٹی ڈراپر میں یا چھوٹی بوتل میں لے لیں۔ ڈراپر میں ہی لیں کیونکہ ہم نے قطرے ڈالنے ہوتے ہیں۔ 20 ml کا مکسچر بنا کے اسے رکھ لیں، اور 3 قطرے، اگر بچہ 12 سال سے کم عمر کا ہے تو آپ اس کو 3 قطرے، اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، 15-16 سال تک کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ہو جائے گا تو اسے بڑوں میں شمار کیا جائے گا۔ 16 سال سے بڑے بچے بڑوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو 5 قطرے استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 قطرے 3 ٹائم میں دینے ہیں، صبح دوپہر شام، اس مکسچر کے دونوں میڈیسن کے۔ اگر علیحدہ دینے چاہیں تو 3 قطرے ایوری ٹائم، ہر وقت صبح دوپہر شام 3 ٹائم دیں۔ انشاءاللہ اس میڈیسن کو 2 سے 3 مہینوں تک استعمال کریں، آپ کے بچے بالکل صحیح صحت مند ہو جائیں گے،
اور ایک تیسری میڈیسن بھی ہے کالیفاس، کالیفاس بھی ساتھ لے لیں تینوں میڈیسن کو، یعنی کپرمیٹالکم ساتھ سائنا اور کالیفاس، ان تینوں میڈیسن کے 10-10 ml لے کے اکٹھے کر کے 3 ڈراپ آپ ڈال سکتے ہیں، اور 3 ڈراپ 3 ٹائم میں صبح دوپہر استعمال کر سکتے ہیں، یا علیحدہ 2 سے 3 ڈراپ آدھے کپ پانی میں ڈال کر آپ اسے اچھی طرح ہلا کر بچے کو پلا دیں۔ انشاءاللہ 2 سے 3 مہینوں میں آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بھی خود خیال کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے، ہمیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے، آپ کے اہل و عیال ارد گرد سب کچھ صحت اور شفا یابی عطا فرمائے، تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ سب کو دور رکھے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔